ویلکم، دس از سینما مائی ڈارلنگ۔ پچھلی 2 اقساط میں ہم بات کر رہے تھے پاکستانی سینما کے زوال کے اسباب کی، اور اب تک ہم نے 2 اسباب پر بات کی۔ ایک تو یہ کہ پاکستان بننے کے بعد جو ابتدائی مراحل میں ملک کو درپیش مسائل تھے ان کے حوالے سے، اور اس میں پھر سینما کو کیا حیثیت حاصل تھی۔ اور دوسری ہم نے بات کی پاکستان میں سینما کے ڈسٹریبیوشن نظام کی اور تکنیکی سہولتوں کے فقدان کی۔ یہ وہ 2 موضوعات تھے جو پچھلے 2 پروگراموں میں ہم نے کور کیے اور آپ سے ان موضوعات پر تفصیل سے بات کی۔ لیکن یہ موضوع ابھی باقی ہے چونکہ اس کے بہت سے پہلو ہیں جو ابھی رہتے ہیں، جس پہ ہم بات کریں گے آپ سے، اور آپ کو ان پہلوؤں کے حوالے سے بھی آگاہی دیں گے۔ تو یہ اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے، اور اس تیسرے پروگرام کے جو موضوع ہیں وہ ہے پاکستانی سینما کے زوال میں جو پاکستان کا سینما کلچر تھا اس کا زوال، اور پھر ہم اس کا مقابلہ کریں گے موجودہ سینما کلچر سے، جو نیا سینما کلچر 2020 کے بعد سامنے آیا۔ تو کس طرح سے ان دونوں وجہ سے پاکستانی سینما کو نقصان ہوا اور وہ زوال کا شکار ہوا۔ جی ہاں، آپ حیران ہوں گے کہ نیا سینما کلچر نے بھی پاکستانی سینما کو نقصان ہی پہنچایا، لیکن اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں جو ہمارا اولڈ سینما کلچر تھا۔ وہ لوگ جو 70، 60، 80 کی دہائی میں فلمیں دیکھتے تھے وہ بخوبی اس کلچر سے آگاہ ہوں گے، لیکن خاص طور پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے ان سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو جو کہ اس دور میں فلمیں نہیں دیکھتے تھے، ہماری نئی نسل کو اس سے آگاہی نہیں ہے۔ تو اس دور میں جو سینما ہاؤسز ہوتے تھے وہ باقاعدہ ایک ہماری ثقافت کی ایک نشانی تھے، ایک علامت تھے، اور سینماؤں کو کلاسیفیکیشن کی گئی تھی، یعنی ان کی کیٹیگریز کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا تھا۔ وہ سینما جو بہت اچھے تھے، جو زیادہ سہولیات کے حامل تھے، جن کے ہاں تکنیکی سہولتیں تھیں، جن کے جو اے سی چلتے تھے، جن کی سیٹنگ کیپیسٹی اچھی تھی، اور جو اچھی لوکیلٹیز میں تھے، وہ A کلاس سینما کہلاتے تھے، A کلاس۔ اور اس کے بعد B کلاس سینما تھے، اور اسی طرح پھر آخر میں C کلاس سینماز بھی تھے۔ اور جو نئی اردو اور انگلش فلمیں تھیں یا پنجابی فلمیں پنجاب سرکٹ میں، وہ A کلاس سینماؤں میں آتی تھیں، اور پھر جو سیکنڈ رن میں دوبارہ فلمیں چلتی تھیں یا جو پرانی فلمیں تھیں وہ زیادہ تر C کلاس میں چلتی تھیں۔ تو یہ اس وقت اس طرح سینما کو تقسیم کیا گیا تھا، اور جو ہماری اپر کلاس تھی یا مڈل کلاس تھی، فیملیز کے ساتھ لوگ کوشش کرتے تھے کہ ایک کلاس سینماؤں میں جائیں۔ اور ایک کلاس سینماؤں کی خوبصورتی یا یہ تھی، ان کی جو نمایاں خوبی تھی کہ مجھے بھی خود ذاتی تجربہ ہے 70 کی اور 80 کی دہائی میں، کہ وہاں کا سٹاف آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک یونیفارم سٹاف ہوتا تھا، جو باقاعدہ یونیفارم پہنتا تھا۔ وہاں آپ کو ٹکٹ لینے سے لے کے سیٹ تک بٹھانے تک گائیڈ کیا جاتا تھا۔ جب آپ سینما ہال میں داخل ہوتے تھے تو باقاعدہ، چونکہ اندر لائٹس اس وقت آف ہو چکی ہوتی تھیں یا بہت کم لائٹ، ڈم لائٹ ہوتی تھی، تو باقاعدہ وہ ٹارچ چلا کے آپ کو ہر ٹکٹ کے اوپر سینما آپ کی سیٹ نمبر لکھا ہوتا تھا، رو نمبر لکھا ہوتا تھا، اور آپ اسی سیٹ اور رو پہ آپ کو بٹھایا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد ان کا جو ریفریشمنٹ بہت اچھا تھا، کیفیٹیریا بہت اچھے تھے، وہاں بیٹھنے کی نظام بھی تھا، اور وہاں کے ریٹ اتنے مناسب اور اچھے تھے کہ لوگ بہت اچھا محسوس کرتے تھے وہاں بیٹھ کے کھانے پینے میں۔ وہ ریٹ بھی تقریباً بازار جیسے ہی تھے، کوئی وہاں مہنگائی نہیں تھی۔ اور جو پرانے سینما کلچر میں ایک اور خوبی تھی کہ آپ یقین کریں، اس وقت کے خیبر پختونخوا جو آج کل ہے، اس کا صوبہ سرحد تھا، وہاں تک کے چھوٹے سے ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں، کوہاٹ میں بھی کچھ سینمائیں، بلکہ تقریباً ہر سینما پہ خواتین اور فیملیز کے لیے مخصوص شو ہوتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ DI خان میں منگل کے دن وہاں 2 سینما تھے، اور دونوں سینماؤں میں منگل کے دن پہلا شو صرف فیملیز کے لیے یا خواتین کے لیے مخصوص ہوتا تھا، اور اس میں فیملیز ہی آ کے فلم دیکھا کرتی تھیں، سنگل لوگوں کو یا مردوں کو اس میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اس دور کی خوبی تھی، اس لیے کہ وہ ہمارا کلچر تھا، لوگ فخر محسوس کرتے تھے ایک فیملی
وہاں جاتے تھے، انجوائے کرتے تھے، فلم دیکھتے تھے، وہ ماحول اتنا اچھا تھا۔ اور دوسری خوب بات جو اس دور میں سنیماؤں کی تھی، وہاں ڈرائیو ان سنیما لایا گیا جو صرف کراچی میں تھا۔ اگر یہ باقی پاکستان کے شہروں میں بھی اس کو بنایا جاتا تو یہ کامیاب ہو سکتا تھا۔ آج کل کی نئی نسل کو بتاتا چلوں کہ ڈرائیو ان جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ سنیما صرف ایک بڑی اسکرین ہوتی تھی اور آگے بہت بڑی جگہ ہوتی تھی جو کہ 4 دیواری ہوتی تھی۔ آپ اپنی گاڑی میں جاتے تھے، گیٹ سے ٹکٹ لیتے تھے اور آپ کی گاڑی جیسے پارکنگ لینز بنی ہوتی ہیں اس طرح پارکنگ لینز میں وہ گاڑی کھڑی کر دیا کرتے تھے، اور ہر گاڑی کے ساتھ پھر بعد میں وہ آپ کو سننے کے لیے الگ سے جو چیزیں ہیں وہ دیتے تھے۔ ہیڈ فون آپ سمجھ لیں، آپ اپنی مرضی سے اس کی آواز کو کم زیادہ کرتے تھے۔ ویڈیو سامنے بڑی اسکرین پہ چلتی تھی اور آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے پوری فیملی کے ساتھ وہ فلم دیکھتے تھے۔ وہ ایک پکنک کا سماں ہوتا تھا۔ کراچی میں لوگ جاتے تھے، گھر سے کھانا پکا کے لے گئے، کھانے پینے کی اشیاء لے گئے، گاڑی میں بیٹھ گئے۔ کئی لوگ گاڑی سے اتر کے ساتھ جو سائڈ پہ فٹ پاتھ سے بنی ہوتی تھی وہ وہاں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور یوں لگتا تھا کہ پوری فیملی پکنک پہ آئی ہوئی ہے، انجوائے کر رہی ہے۔ تو یہ وہ ہمارا کلچر تھا، وہ ماحول تھا جب سینما عروج پہ تھا۔ اور جب ہم آہستہ آہستہ ہم نے ساری چیزیں چھوڑتے چلے گئے، سینما کو ہم نے لاپرواہی کا شکار کر دیا اور ہم نے یہ انتظام سب چھوڑ دیا، تو پھر آہستہ آہستہ سینما بھی زوال کی جانب بڑھنے لگا۔ جی، ہم بات کر رہے تھے پاکستانی سینما کے زوال کے اسباب کی، تو ہم نے بات کی ابھی تک جو ڈکلائن آف سینما کلچر تھا، یعنی پاکستان کے پرانا سینما کلچر، اس کے زوال سے پاکستانی سینما پر کیا اثر ہوا۔ لیکن اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس کے بعد جو نیا سینما کلچر یہاں فروغ اس کو دیا گیا، اس سے بھی کیا پاکستانی سینما کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا۔ میرے ذاتی خیال میں وہ بھی پاکستانی سینما کے لیے تباہ کن ثابت ہوا، اور جو رہی سہی کسر تھی اس نے پوری کر دی۔ اس کی وجوہات آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ جو نیا سینما کلچر ہے جس کو ہم ملٹی اسکرین سینما کہتے ہیں، جس میں سینیپلیکس بنائے گئے اور ایک سینیپلیکس میں کئی اسکرین لگائی گئیں، یہ ہم نے یورپ سے یا امریکہ سے کلچر وہاں سے آیا۔ اچھی بات ہے، اس کو یہ سینما کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری تھا، لیکن ہم نے اس کو اپنے ماحول کے لحاظ سے، اپنی ضرورت کے لحاظ سے ایڈجسٹ نہیں کیا۔ ہم نے اس کو اسی طرح اپنا لیا جس طرح کی ان ممالک میں۔ اب ہمارے عوام میں، خاص طور پہ جو ہمارے سینما دیکھنے والے ہیں، جو سینما کے شوقین ہیں، اور ہمارے ملک کی معاشی جو مجبوریاں ہیں وہ الگ ہیں۔ سینما ہمارے ملک کے لوگوں کی ایک واحد اور بڑی انٹرٹینمنٹ ہے، اور پھر سینما کی افادیت، جس طرح ہم نے چینل جس کے لیے شروع کیا کہ کس طرح سینما آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، کس طرح آپ کے نظریات کو، آپ کی سوچ کو، سماجی شعور کو وہ بیدار کرتا ہے۔ اگر ہم نے اس مقصد کے لیے سینما استعمال کرنا ہے تو عام پبلک کو سینما دیکھنے کے لیے ہمیں لانا ہوگا۔ اب یہ نئی اسکرینز کو دیکھ لیجیے، یہ سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ یہ ان لوکیلٹیز میں بنی ہیں، ان کی لوکیل وہاں پر ہے کہ جہاں پر ایک خاص طبقہ رہتا ہے، وہ دولت مند طبقہ جو اپنے مقصد کی فلمیں دیکھتا ہے، اور زیادہ فلم بلکہ وہ سینما ہال جاتا ہی نہیں اتنا، انہوں نے گھر میں پروجیکٹر لگا لیے ہیں اور وہ گھر میں دیکھتے ہیں۔ تو عام آدمی کو تو آپ نے اس لوکیل میں ان علاقوں میں سینما گھر بنا کے، یہ ملٹی پلیکسز بنا کے، یہ ملٹی اسکرین لگا کے دور کر دیا۔ وہ بیچارے تو ان علاقوں میں جاتے ہی نہیں، اور جاتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ نمبر 2، آپ نے ان کی پرائسز دیکھ لیں۔ آپ نے ان کی جو قیمت لکھی ہے ٹکٹ کی، وہ اتنی زیادہ ہے کہ عام آدمی اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ جاتا ہے تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے لوگوں کو سینما سے جان بوجھ کر دور کر دیا۔ نمبر 3، یہاں کی ریفریشمنٹ کو دیکھ لیجئے۔ ان سینماؤں میں آپ نہ باہر سے کچھ لا سکتے ہیں کھانے کے لیے، نہ بریک میں آپ باہر کو جانے کی آپ کو اجازت ہے۔ آپ اسی سینما ہال کے کیفیٹیریا میں اور وہیں پہ جو ملنے والی اشیاء ہیں کھانے پینے کی، آپ کو وہی خریدنی ہوں گی، اور ان کی قیمتیں آپ ذاتی طور پہ اس کا تجربہ کر لیجئے۔
ایک شہر میں رہتے ہوئے، کراچی، لاہور، پشاور، راولپنڈی، ملتان، مین شہروں میں رہتے ہوئے بھی ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ عام جو سنیما دیکھنے والا ہے وہ بیچارہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ تو ان تمام وجوہات نے یہ کیا کہ لوگوں کو سنیما سے دور کر دیا۔ اور پھر ایک اور وجہ جو سنیما کی اہمیت کے لحاظ سے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جو ماحول بنتا ہے سنیما کا، ان ملٹی سکرینز نے وہ ماحول بنانے میں بھی کامیابی حاصل نہیں کی۔ آپ نے 50 سیٹوں کا، 100 سیٹس کا ایک سنیما بنا دیا، وہ چلے مخصوص طبقات کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک عام جو روایتی سنیما گھر ہے وہ نہیں بن سکتا۔ آپ نے پروجیکٹر پہ وہاں بھی پروجیکٹر لگا دیے، آپ نے وہاں سے پروجیکٹر پہ فلم لگانی شروع کر دی، اس کا اور وہ اسکرین اتنی بڑی ہے، اتنی اچھی نہیں ہے جیسے ہمارے ٹریڈیشنل سنیما کی ہوتی تھی، بڑی اسکرینز تھی، اچھی اسکرین تھی۔ چلیں آپ ان سنیماؤں کو بھی ڈیولپ کر دیجئے، اچھی اسکرین دیجئے، ڈیجیٹل آپ نے کر دیا، لیکن بات وہی ہے، جب تک یہ معاشی طور پہ عام عوام کے استعمال کے قابل نہیں ہوتے، عام آدمی جا کے وہاں فلم نہیں دیکھ سکتا، تو آپ پاکستان میں سنیما کی ترقی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے عوام کو سنیما سے دور کر دیا۔ وہ عوام جو ایک مخصوص ذہن رکھتے ہیں، ان کی ایک اپنا کلچر ہے، وہ اس میں فلم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو ہمیں وہ جو پرانا سنیما گھر تھے ان کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے تھا۔ ان کو اچھا وہ جو اس طرح ہمارے ایک کیٹیگریز کے سنیما تھے وہ بہت اچھے چل رہے تھے اور وہ اب بھی چل سکتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن ہم نے صرف ان کو مارکیٹس بنانے کے لیے، ان کو پلازے بنانے کے لیے، مزید پیسہ کمانے کے لیے ہم نے صرف اکنامک ایکٹیویٹیز کو پریفر کیا اور ثقافت کو، کلچر کو، پاکستان کی شناخت کو، اور جس طرح میں نے کہا کہ ہم عوام کو سماجی شعور دینے کے لیے جو سنیما کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کو ختم کر دیا، جس سے پاکستانی سنیما کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو یہ تھی ہمارے آج کے پروگرام کی باتیں۔ آج ہم نے 2 ایشوز پہ بات کی، ابھی اس پہ کچھ موضوعات باقی ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم آنے والے پروگراموں میں بات کریں گے۔